ہائی گائز، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ العصابیہ ہے، جس کا انوینٹر، اس کانسیپٹ کا انوینٹر جو ہے وہ ابن خلدون ہے۔ وہ کہتا ہے کہ العصابیہ ایک فورس ہے جو گروپ آف پیپل کو آپس میں متحد رکھتا ہے۔ مطلب ایک جگہ کے لوگ جب متحد ہوں گے، کیوں ہوں گے؟ اس میں ایک فورس ہوگا، اور اس فورس کو العصابیہ کا نام دیا ہے ابن خلدون نے۔ یہ ایک جذبہ ہے کہ لوگوں کو آپس میں اکٹھا کرتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ مسلمان جب کسی ملک پر حملہ ہوتا ہے مسلم کے، تو سارے مسلمان ایک ہو جاتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یا تو یہ حملہ روک دو یا ان کو مسلمان کو ریٹیلیٹ کرنا چاہیے۔ یہ تکلیف سارے مسلم امہ کو ہوتی ہے۔ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ان کے درمیان جو فورس آف العصابیہ ہے وہ ریلیجن ہے۔ مطلب ریلیجن ہی وہ فورس ہے جس نے مسلمانوں کو آپس میں اکٹھا کیا ہے۔ تو یہ ایک فورس ہے جو کسی قوم کو آپس میں متحد رکھتا ہے۔ مذہب کے علاوہ یہ ایک قومیت بھی ہو سکتی ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ جب کسی جگہ کے مختلف، آپ پاکستان میں دیکھ لیں کہ جب بات آتی ہے پٹھانوں کے اوپر یا مہاجروں کے اوپر، اردو سپیکرز، یا پنجابیوں کے اوپر یا بلوچوں کے اوپر، تو بلوچی ایک ہو جاتے ہیں یا پٹھان ایک ہو جاتے ہیں کہ بھائی ہمارے قوم کے ساتھ یہ غلط ہو رہا ہے۔ اب اس جگہ پر جو یہ لوگ آپس میں متحد ہو جاتے ہیں وہ اس کی قومیت ہے۔ تو یہ جو العصابیہ کی فورس ہے یہ قومیت ہے، مطلب ایک قومیت یا ان کی جو انسیسٹرز ایک ہے، تو اس کی وجہ سے یہ ایک ہو جاتے ہیں۔ دوسرا، اس کا ایک ملک بھی ہے، یہ ایک فورس ہے۔ مطلب جب بھی انڈیا جو ہے پاکستان کے خلاف کوئی جارحیت کرتا ہے یا کشمیر پر حملہ کرتا ہے، تو سارے ملک یکجہتی دکھاتی ہے۔ یکجہتی مطلب کہ ہم ایک ہیں کیونکہ ان سب کو ایک رکھنے والا جو فورس ہے، وہ اس فورس کو ہم کیا نام دیں گے؟ العصابیہ۔ اور یہ العصابیہ پاکستانی پوری قوم کو ایک کر دیتی ہے۔ جب آپ کشمیر پر حملہ کرتے ہو یا فلسطین پر یا کسی اور مسلم ملک پر، تو پھر جو پاکستانی لوگ ہیں وہ ایک ہو جاتے ہیں اور مسلمان ایک ہو جاتے ہیں۔ مطلب یہ کہ کسی جگہ کے لوگوں کو آپس میں متحد جو رکھتا ہے وہ فورس العصابیہ کہلاتا ہے۔ وہ مذہبی فورس بھی ہو سکتی ہے، وہ نیشنل فورس بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ کی ریشل فورس بھی ہو سکتی ہے۔ حالانکہ آپ دیکھیں کہ جب کوئی گروپ میں انجینئر، ڈاکٹر وغیرہ بیٹھے ہو اور ڈاکٹرز انجینئروں کے خلاف کوئی بات کرتا ہے، تو وہ ایک انجینئر بھی اس کا دفاع کرتا ہے، کیونکہ اس میں اب فیلڈ آ گئی، اب ایک ڈسپلن آ گئی کہ وہ اپنی فیلڈ یا ڈسپلن کو ڈیفینڈ کرتا ہے۔ تو یہ اس فورس کا نام ہے العصابیہ، اس کو ہم العصابیہ کہتے ہیں۔ اب اس کے ایڈوانٹیج کیا ہے؟ ایڈوانٹیج یہ ہے کہ جس قوم میں العصابیہ کی فورس نہیں ہوگی یا جس قبیلے میں العصابیہ کی فورس نہیں ہوگی، مطلب وہ متحد نہیں ہوں گے، وہ زندہ نہیں رہ سکتے، اور نہ ہی وہ اپنے دشمن کے خلاف لڑ سکتے ہیں۔ کسی بھی دشمن سے لڑنے کے لیے آپ کو متحد ہونا چاہیے، اور اس اتحاد کے لیے کون سا فورس ہوگا؟ العصابیہ کا فورس ہی آپ کو متحد رکھتے ہیں۔ جب آپ متحد ہوں گے تو آپ سے کوئی گورنمنٹ نہیں چھین سکتا۔ لیکن اگر العصابیہ کا فورس کسی علاقے کے لوگوں میں کم ہوتا ہے، تو پھر وہ ایک فوراً حملہ کر دیتے ہیں، اور وہ ایک غلامی میں اس کو تبدیل کرتے ہیں۔ آپ اس کا مثال اس طرح لیجیے کہ بر صغیر میں بہت ساری قومیں ایسی تھیں جو ایک دوسرے کے خلاف تھی، تو پھر برٹش نے آسانی سے آ کر یہاں سب کو ہرا دیا، ان کے مال جائیداد، ان کے کلچر، سب کچھ پہ اٹیکس کر دیے اور ان کو غلام بنا دیا۔ تو فورس آف العصابیہ اگر آپ میں زیادہ ہوگی، آپ متحد ہوں گے اور آپ اپنی دشمن سے لڑو گے۔ اگر یہ کم ہوگی تو آپ ویک ہوں گے، آپ کا دشمن آپ پر حاوی ہوگا، اور وہ آپ کی کنٹری اور ریسورسز چھین لے گا۔ اس کا نقصان یہ ہے کہ بعض اوقات کوئی ایسے لوگ آپس میں متحد ہو جاتے ہیں، مطلب ان میں فورس آف العصابیہ پیدا ہوتی ہے کہ وہ پھر غلط کام شروع کر دیتے ہیں۔ وہ جو ہے وہ ایک وائلیشن کی طرف چلے جاتے ہیں۔ مطلب گروپ آف پیپل ایک ہو جاتے ہیں، 10-12 بندے، پھر وہ باقی لوگوں کو تنگ کر دیتے ہیں یا اٹیک کر دیتے ہیں یا کلنگ کر دیتے ہیں۔
تو اس کا یہ نقصان بھی ہے۔ ایڈوانٹیج تو یہ ہے کہ جتنا آپ میں یہ زیادہ ہوگا فورس آف تو آپ کو متحد ہوں گے اور آپ کو ہرانے کے چانسز کم ہوں گے۔ ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ بعض اوقات لوگ اس سے غلط فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اب یہ الاسابیہ کو آپ کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ الاسابیہ کا جو فورس ہے آپ اس کو اس طرح ختم کر سکتے ہیں کہ جب آپ کے اوپر آپ کے دشمن آ جاتے ہیں، پھر وہ آپ کو ہیوملیشن کرتے ہیں، آپ کی بے عزتی کر دیتا ہے، سبجوگیشن ماتحتی میں لاتا ہے، اس طرح سے وہ آپ کے کلچر کو ہٹ کر دیتا ہے، تو آپ کی جو فورس ہے اکٹھا مطلب متحد رہنے کا وہ کمزور ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے آپ کی جو ہے وہ فورس آف الاسابیہ جو ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے۔ دوسرا یہ کہ جب ایک ٹرائبز لگژری لائف میں داخل ہوتی ہے تو اس میں فورس آف الاسابیہ کم ہو جاتا ہے۔ آپ ان کو لے لو، یہ جو عرب ممالک ہے وہ لگژری لائف میں سب انٹر ہوئے ہیں، جب وہ لگژری لائف میں انٹر ہو جاتے ہیں تو پھر وہ آپس میں فورس آف الاسابیہ کمزور ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ قوم کمزور ہو جاتی ہے اور پھر کوئی دوسرا دشمن یا حریف کہہ لے یا کوئی اور قوم لے وہ آ کے اس کو ڈومینیٹ کرتی ہے۔ ان سمپل ورڈز ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ الاسابیہ ایک فورس ہے۔ اس کو آپ یکجہتی کا نام بھی دے سکتے ہو، یوم یکجہتی کا دن کشمیر کے حوالے سے، مطلب ساری قوم ایک ہے، متحد ہے، ان کے جو ہے نا از دا ایموشن آف سملیرٹی، مطلب جو سب کا یہ خواہش ہے کہ بھائی کشمیر کو انڈیا سے آزاد یا نجات دلائے۔ تو یکجہتی کا مطلب ہے پوری قوم ایک ہے، اس میں ایک فورس ہے جو اس کو اکٹھا کرتی ہے۔ وہ فورس کون دلاتے ہیں ان کو دلاتا ہے کشمیر۔ تو یہ الاسابیہ کا ٹاپک تھا اور بہت ہی آسان ہے، بس آپ یہ سمجھے کہ ایک فورس ہے اور وہ لوگوں کو آپس میں متحد رکھتے ہیں۔ جب وہ فورس زیادہ ہوگی تو لوگ متحد زیادہ ہوں گے اور ان کو کے اوپر کوئی اٹیک نہیں کر سکتا اور ان کو کوئی ہرا نہیں سکتا۔ وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریشن کریں گے، ان کی انڈسٹریاں، ان کی صنعتیں اور ان کی جو ایگریکلچر ہے وہ سب تیزی سے ترقی کریں گے۔ اگر یہ کمزور ہوگی تو یہ ویک ہوں گے اور کوئی آ کر ان پر حملہ کر کے ان کو غلام بنا دے گا۔ تھینک یو۔